بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب معراج ہے۔ معراج کا واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی اہم اور ایمان افروز ہے۔ اس رات مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے۔ آپ کو خواب سے جگایا اور اپنے ہمراہ بیت اللہ کے احاطے میں لے آئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور اس میں نور اور ہدایت اور ایمان کی خزانوں کو بھر کر دوبارہ درست کیا گیا۔ آپ کے لیے براق نامی ایک سواری موجود تھی، اس پر آپ کو سوار کرایا گیا اور چند ہی لحظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں جملہ انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے اور منتظر تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 2 رکعت اور جملہ انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان تھا کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں اور آپ کا درجہ ان تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد مختلف واقعات ہوتے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی براق پر پہلے آسمان کی طرف لے جایا گیا، پھر اس سے دوسرے آسمان اور طبقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر آپ کی جو ملاقات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے کہا کہ یہ میری باؤنڈری ہے، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا، اور اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کیا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور اپنے رب سے ملاقات کی۔ اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا آپ کی امت کے لیے۔ اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عذاب دکھائے گئے جو کہ سابقہ امتوں کو یا اس امت کے افراد کو جو گناہ میں مبتلا ہوں گے انہیں دیے جائیں گے، اور اس طرح یہ سفر اختتام کو پہنچا اور رات ختم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اس میں ایک تو ایمان اور اس کی صداقت کی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ مکہ سے بیت المقدس کا جو فاصلہ ہے وہ ہزاروں میل بنتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک حصے میں ایک شخص یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس پہنچ جائے اور پھر وہاں سے واپس بھی آ جائے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے یہ ایمان کی افزائش کا موقع تھا۔ اہل ایمان نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ جو اللہ آسمان سے روزانہ آپ کی طرف فرشتہ بھیجنے پر قادر ہے، وہ اللہ زمین سے آپ کو آسمانوں کی طرف بلانے پر بھی قادر ہے۔ اور اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر ایک ایمان اور سکون اور استراحت اور سکینت بھی طاری ہوئی۔ اہل ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ بھی لے کر آئے۔ آج ہمارے لیے اس میں عمل کا پیغام یہ ہے کہ جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ہمارے لیے لائے تھے، آج امت اسے ضائع کر رہی ہے۔ تو شب معراج کا سب سے اہم پیغام یہ ہے، اور اسی لیے اسے مسلمان کی معراج کہا گیا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج تو نماز ہے۔ تو یہ تحفہ جو ہمیں شب معراج کو ملا، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات کا تحفہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب ہم براہ راست اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں، اس سے مناجات کر سکتے ہیں، اس کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اس کی بات سن سکتے ہیں، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کا انتظام کرنا چاہیے، اور اس نماز پر نہ صرف خود عمل کرنا چاہیے بلکہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر پابند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شب معراج کے موقع پر امت پر رحم فرمائے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے، اپنے رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہمیں مضبوط تعلق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.